اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان. والأرض وزعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات گرامی قدر، مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ خطیب مجلس مؤذن ولایت علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، شعراء کرام بھی تشریف فرمائیں، لہذا میں اس گزارش کے ساتھ کہ مختصراً بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں۔ برائے تعزیر ظہور امام زمانہ علیہ السلام، نعرہ صلوات۔ چار بجے سے سماعت فرمائیں کہ سورہ کوثر میں دیکھو یہ اشارہ گیا، سورہ کوثر میں دیکھو یہ اشارہ گیا، سورہ کوثر میں دیکھو یہ اشارہ گیا، ارے ان کے دشمن ہوں گے اب تر یہ حوالہ گیا، ان کے دشمن ہوں گے اب تر یہ حوالہ گیا، کہ اے در زہرا تیری عظمت پہیں لاکھوں سلام، اے در زہرا تیری
قسمت پہ لاکھوں سلام، ارے اپنی قسمت جگمگانے خود ستارہ گیا، اپنی قسمت جگمگانے خود ستارہ گیا۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات، وہ پیش کر رہے ہیں کہ زہرا کے حق کا ہر طرف طوفان چاہیے، زہرا کے حق کا ہر طرف اعلان چاہیے۔ ایک سلوات بھیج دیں۔ زہرا کے حق کا ہر طرف اعلان چاہیے، او ہر سمت ایک تبرے کا طوفان چاہیے، زہرا کے حق کا ہر طرف اعلان چاہیے، او ہر سمت ایک تبرے کا طوفان چاہیے۔ ارے صدیقہ طاہرہ بھی ہیں، بنت رسول بھی، صدیقہ طاہرہ بھی ہیں، بنت رسول بھی، اور ان کی ثنا کے واسطے قرآن چاہیے، ان کی ثنا کے واسطے قرآن چاہیے۔ آخری دو شعر پیش کروں، دیکھیں گے سلیم بھائی کہ کوئی شریک ہو نہیں سکتا ہے عالم میں، کوئی شریک ہو نہیں سکتا ہے عالم میں، اور اس کے لیے یہ شرط ہے سلمان چاہیے، اس کے لیے یہ شرط کوئی شریک ہو نہیں سکتا ہے عالم میں، اور اس کے لیے یہ شرط ہے سلمان چاہیے۔ آخری شعر بس پیش کروں کہ خطروں میں گھر کے بولا یہ اسلام مصطفیٰ، خطروں میں گھر کے بولا یہ اسلام مصطفیٰ، ارے مجھ کو حسین آپ کا احسان چاہیے، خطروں میں گھر کے بولا یہ اسلام مصطفیٰ، مجھ کو حسین آپ کا احسان۔ ایک درود اور بھیج دیں محمد والے۔ عرض کر رہا ہوں کہ جس نسل میں تکمیل طہارت نہ ملے گی، جس نسل میں
تکمیل طہارت نہ ملے گی، اس نسل میں زہرا کی محبت نہ ملے گی۔ جس نسل میں تکمیل طہارت نہ ملے گی، اس نسل میں زہرا کی محبت نہ ملے گی۔ ارے ممکن ہی نہیں دشمن زہرا ہو جنا میں، پاکیزہ علاقے میں نجاست نہ ملے گی۔ ممکن ہی نہیں دشمن زہرا ہو جنا میں، پاکیزہ علاقے میں نجاست نہ ملے گی۔ بس ملاحظہ فرما لیں کہ دنیا کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہے کربلا، دنیا کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہے کربلا، ایمان حق یقین عقیدہ ہے کربلا۔ دنیا کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہے کربلا، ایمان حق یقین عقیدہ ہے کربلا۔ حضور یہ مطلب ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کرتا ہوں کہ ایمان حق یقین عقیدہ ہے کربلا، کہ اشک غم حسین وہ سکہ ہے کربلا، اشک غم حسین وہ سکہ ہے کربلا، دو رخ ہیں جس کے دونوں پر لکھا ہے کربلا۔ اشک غم حسین وہ سکہ ہے کربلا، دو رخ ہیں جس کے دونوں پر لکھا ہے کربلا، دو رخ ہیں جس کے دونوں پر لکھا ہے کربلا۔ ارے تو ہی تو مرثیہ ہے امام حسین کا، تو ہی تو مرثیہ ہے امام حسین کا، ارے تو ہی مکمل ان کا قصیدہ ہے کربلا، تو ہی تو مرثیہ ہے امام حسین کا، تو ہی مکمل ان کا قصیدہ ہے کربلا۔ آخری شعر کے جس کا نشان مٹ نہیں سکتا ہے حشر تک، جس کا نشان مٹ نہیں سکتا ہے حشر تک، بیعت کے منہ پا ایسا تماچا ہے کربلا، جس کا نشان مٹ نہیں سکتا ہے حشر تک، بیعت کے منہ پا ایسا تماچا ہے کربلا۔ میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت، مشہور و معروف ناظم و شاعر اہل بیت علی جناب نیر مجدید صاحب کی خدمت۔ حضرت اعلان سماعت فرما دیں کہ جمعے کو ٹھیک 8 بجے رضوان صاحب سلطان صاحب قیادہ خانہ میں رضی منزل بازار خالہ میں مرثیہ خوانی کی مجلس منعقد ہوگی بسلسلہ شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور اس میں مجلس کو مرثیہ خوانی کے ذریعے خطاب فرمائیں گے عالی جناب علی امام صاحب گوہر۔ آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے، اور کل اور پرسوں 3 بجے دن میں مولانا بلال کاظمی صاحب کے خانہ میں 2 مجالس منعقد ہوں گی۔ کل کی مجلس کو مولانا میثم جئی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور پرسوں کی مجلس کو حسب دستور کرار حیدر صاحب قبلہ مولائی خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے دونوں مجلسوں میں بلکہ تینوں مجلسوں میں شرکت کی التماس ہے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ میں ایک مطلب دو شعر کہ تیرے اعداء کے نام ان پر فقط تحریر ہیں زہرا، تیرے اعداء کے نام ان پر فقط تحریر ہیں زہرا، میرے ترکش میں جتنے لعنتوں کے تیر ہیں زہرا، تیرے اعداء کے نام ان پر فقط تحریر ہیں زہرا، میرے ترکش میں جتنے لعنتوں کے تیر ہیں زہرا۔ شعر میں فرمایا کہ میرے ترکش میں جتنے لعنتوں کے تیر ہیں زہرا، ہیں آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں، ہیں آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں، ہیں اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہیں زہرا، ہیں آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں، ہیں آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں، ہیں اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہیں زہرا، ہیں آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں، ہیں آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں، ہیں اپنے گھر کے اندر ہیں اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہیں زہرا، ہیں آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں، ہیں اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہیں زہرا۔ نزول آیہ تطہیر کے مصداق اہل بیت، نزول آیہ تطہیر کے مصداق اہل بیت، اور ایسے طاہروں میں مرکز تطہیر ہیں زہرا،
نزول آیہ تطہیر کے مصداق اہل بیت، نزول آیہ تطہیر کے مصداق اہل بیت، اور ایسے طاہروں میں مرکز تطہیر ہیں زہرا، نزول آیہ تطہیر کے مصداق اہل بیت، اور ایسے طاہروں میں مرکز تطہیر ہیں زہرا، ہے آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں، ہے آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں، ہے اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہیں زہرا، ہے اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہیں زہرا۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد جامع مختار کی وجہ سے کہ یہ اعتراض جو ہوتا ہے کہ چوتھے امام ہمارے جامع مختار سے راضی نہیں تھے، مجھے فرمایا کہ نہ کرتے حضرت مختار کی تلوار پر تنقید اگر وہ عارفان حق زین العابدین ہوتے، نہ کرتے حضرت مختار کی تلوار پر تنقید اگر وہ عارفان حق زین العابدین ہوتے، اگر وہ عارفان حق زین العابدین ہوتے، جہاں بھر کے مقصر کچھ کہیں میرا یہ کہنا ہے تبسم لب پر کیوں آتا اگر راضی نہیں ہوتے، جہاں بھر کے مقصر کچھ کہیں میرا یہ کہنا ہے، جہاں بھر کے مقصر کچھ کہیں میرا یہ کہنا ہے، تبسم لب پر کیوں آتا اگر راضی نہیں ہوتے، تبسم لب پر کیوں آتا اگر راضی نہیں ہوتے، وہ مکمل خون کا بدلہ امام وقت ہی لیں گے کہ جدہ فاطمہ زہرا کو مولا نے زباں دی ہے، مکمل خون کا بدلہ امام وقت ہی لیں گے کہ جدہ فاطمہ زہرا کو مولا نے زباں دی ہے، مگر مختار تم نے باز سرور کھینچ کے تلوار نماز انتقام خون سرور کی اذاں دی ہے، مگر مختار تم نے باز سرور کھینچ کے تلوار مکمل خون کا بدلہ امام وقت ہی لیں گے کہ جدہ فاطمہ زہرا کو مولا نے زباں دی ہے، مگر مختار تم نے باز سرور کھینچ کے تلوار نماز انتقام خون سرور کی اذاں دی ہے۔ بس یہ قطع مدار فرمانے آخری کہ نماز خون سرور کی، نماز انتقام خون سرور کی اذاں دی ہے۔ یہ آخری قطع ہے قبلہ، ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد کہ امام باڑوں سے کعبے کی شان ہے اب تک، امام باڑوں سے کعبے کی شان ہے اب تک، نشان جبینوں پر سجدوں کے ابھریں بل نہ پڑے، امام باڑوں سے کعبے کی شان ہے اب تک، نشان جبینوں پر سجدوں کے ابھریں بل نہ پڑے، اذان دیجئے مگر اتنی احتیاط کے ساتھ ذرا بھی مجلس شبیر میں خلل نہ پڑے، اذان دیجئے مگر اتنی احتیاط کے ساتھ، اذان دیجئے مگر اتنی احتیاط کے ساتھ ذرا بھی مجلس شبیر میں خلل نہ پڑے۔ حضرات میں دو مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، بزرگ و محترم شاعر اہل بیت جناب اعجاز عیدی صاحب سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ایک معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے کاظمی عابدیہ کا قدیم تابوت روضہ کاظمین کے برآمد ہوتا ہے آج ہی، اور تو ہم چونکہ شاعر انجمن ہے اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں وہاں پیشخانی بھی کرنا ہے اور شرکت بھی کرنا ہے۔ ایک قطع معصومہ کونین کے حوالے سے چوتھے مصرے پر خصوصی توجہ۔ محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا،
تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، اور تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی ام بے اولاد سے تیرا تقابل کیا۔ تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی ام بے اولاد سے تیرا تقابل کیا۔ بس سلام کے 6 شہزادے خدمت ہے، مطلب خاص طور پر مثال لگانے کی کوشش کہ علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، نصیریوں سے مگر دور جا کے دیکھیں گے، علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، نصیریوں سے مگر دور جا کے دیکھیں گے، اور لحد میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ، لحد میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ، بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے، لحد میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ، بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے۔ عقیدت محمد نے ایک شعر خاص طور سے ملاحظہ کہ میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں۔ میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں گے، اور یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے، یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے، اور یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے، یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے، نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے، یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے، نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے، اور در حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، در حسین پا
ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں گے درے حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں گے علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے نصیریوں سے مگر دور جا کے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت مؤذن ولایت عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ اشرف النساء صاحبہ بنت مرحوم سید علی باقر صاحب کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں گزارش ہے مادر سرکار اول فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے
لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں کے خیموں میں مسافران نینوا کو آباد کیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے موتی عطا کر کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف ہے جس میں قصیدہ آپ ہی کا ہے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا. ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی کے غم کے دن ہیں. نبی کی اکلوتی بیٹی جسے اب بھی مسلمان رلا رہا ہے، اس شہزادی کا غم ہے. گھر گھر فرش ماتم بچھا ہوا ہے، سوگوار غم بطول میں بے قرار ہیں، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں. تو بس یہی سوچئے اور پوری رات روتے رہیے کہ آج یہ دوسری رات ہوگی جب حسین ماں کے بنا سوئیں گے. تو سوچا تو یہ تھا کہ اسی کونین کی ملکہ کے حضور چند جملے نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ جن کے حضور آیات قرآنی مدح سرا ہیں. لیکن پھر خیال گزرا کہ دو تین حقائق آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں. بزرگوں کے لیے نہیں، بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں. دیکھیں، اصل میں نام نہاد عالم اسلام نے اسلام دشمنی کی انتہا یوں کی، لفظ بدل دیں، علی دشمنی کی انتہا یوں کی کہ جب جب کسی حقیقت دین سے انکار کرنا چاہا تو اسے دین کہہ کے انکار نہ کیا، عقیدہ تشیع کہہ کے انکار کیا. میں اپنے بڑوں سے داد چاہتا ہوں، دین کہہ کے انکار نہ کیا قبلہ مولانا صاحب، بلکہ عقیدہ تشیع کہہ کے انکار کیا. یہ شیعوں کا عقیدہ، یہ شیعوں کا عقیدہ، یہ شیعوں کا عقیدہ جیسے غدیر میں نس سے
ولایت علی مرتضیٰ موجود ہے، اور وہی ہے حقیقت دین، وہی ہے حاصل دین، وہی ہے تکملہ دین، بلکہ فقرہ عرض کروں وہی ہے کل دین۔ تو یہ کہہ کے اس حقیقت دین سے انکار کیا گیا کہ بے شک حضور اپنی حیات طیبہ میں ہمارے رہبر تھے، لیکن حضور نے اس دنیا سے جانے کے بعد چونکہ ایسا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، لہٰذا یہ امت کی ذمہ داری تھی، شباب بھائی یہ امت کی ذمہ داری تھی کہ امت کوئی انتظام کرتی، ورنہ در در بھٹکتی کیا؟ جب حضور کوئی انتظام کر کے نہ گئے تو امت کیا در در بھٹکتی؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جس بات کو امت کے حق میں نبی نے مناسب نہ جانا اسے آپ نے کیوں کیا؟ بھائی جسے نبی نے مناسب نہ جانا کہ امت کے لیے کوئی انتظام کر کے جائیں، تو پھر آپ کیا معاذ اللہ اتنے بڑے صاحب عقل ہو گئے ہیں؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو حقیقت دین سے انکار کرنا، علی دشمنی میں یہ الزام نبوت پر لگایا۔ دوسرے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب یہ طے شدہ امر ہے، بلکہ حقیقت دین ہے کہ علی مرتضیٰ نجف میں آرام فرما ہیں، لیکن جب چاہنے والا کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور حضرت کا نام نامی اسم گرامی اپنے لبوں پر لاتا ہے تو علی مرتضیٰ اس کے بازوؤں کو تھام لیتے ہیں۔ تو علی کا بازوؤں کو تھام لینا یہ عقیدہ تشیع نہیں ہے، حقیقت دین ہے، کیونکہ علی من جانب اللہ امام ہیں، منصوص من اللہ، مفترض الطاعہ ہیں۔ تو علی مرتضیٰ جو بازوؤں کو تھام لیتے ہیں تو یہ عقیدہ تشیع نہیں ہے، یہ حقیقت دین ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی یہ کہہ کے انکار کیا گیا کہ یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، ورنہ کہاں نجف اور کہاں لکھنؤ ٹھوکر لگی یا علی، اور سنبھلے تو کہا مولا نے بچا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا اس حقیقت سے بھی انکار کیا، پھر آواز دی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی قبر کی تنہائی میں آتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قبر جو ٹنوں مٹی سے دبی ہوئی ہو، بند ہو، اس قبر کے اندر علی مرتضیٰ آئیں؟ تو علی کا قبر میں آنا یہ بھی حقیقت دین ہے، لیکن اسے بھی شیعہ عقیدے کا نام دے کے علی دشمنی میں انکار کیا گیا۔ تو اب لوگوں نے مزاج یہ بنایا کہ دین کی جس حقیقت سے بھی انکار کرنا ہو یہ کہہ کے انکار کر دو، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ غور فرمائے تو میں عرض کروں یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اب اگر یہ دیباچہ کتاب تقریر، دیباچہ کتاب تقریر ذہن عالی میں محفوظ رہ جائے تو پھر میں آغاز کروں گفتگو کا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ۔ اب یہاں ماشاءاللہ افاضل علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مجھ سے بہتر یہ افراد ترجمہ کریں گے۔ اور اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کر لیتا،
اہواہم لوگوں کے خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ ہے سب نظر فسادات ہو جاتے. ہائے 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 ہائے، کیا فصاحت قرآن ہے، کیا بلاغت قرآن ہے. اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ ہے سب نظر فسادات ہو جاتے، سب تباہ ہو جاتے، سب برباد ہو جاتے، یعنی کچھ بھی نہ رہتا. کس صورت میں؟ جب حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کرتا. صلوات پڑھے تو عرض کروں آپ کی خدمت. بات ذرا سی نازک ہے، اے کاش کہ مجھے مناسب لفظوں کے قالب میسر ہوں کہ روح مافی الضمیر اس میں منتقل کروں اور آپ تک نظر کر سکوں. تو توجہ فرمائیے گا، اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کرتا تو فساد برپا ہو جاتا. تو اس کا مطلب حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی حضور نہیں کرے گا. تو اب یہ حق ہے کیا؟ اسے پہچانے کیسے؟ اسے جانے کیسے؟ اسے سمجھیں کیسے؟ حق کیا ہے؟ حق کا علم کیسے حاصل ہو؟ تو اب علم حق حاصل کرنے سے پہلے اس کلیے کو سمجھنا ضروری ہوگا کہ اللہ نے فطرت بشر میں ہر شے کے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مناسبت رکھی ہے. اگر وہ مناسبت ہے تو آپ اس کا علم حاصل کر پائیں گے، اور اگر وہ مناسبت نہیں ہے تو اس کا علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. جیسے خوشبوؤں کا علم، خوشبوؤں کا علم، یہ مشک ہے یا عنبر ہے، عود ہے، بیلا ہے، گلاب ہے، چمپا ہے، چمیلی ہے، کون سا پھول ہے، کون سی خوشبو ہے، یہ ایک علم ہے. اب خوشبوؤں کا علم حاصل کرنے کے لیے ناک کو تو دبا لیجئے، کانوں کے پاس لائیے اور کانوں سے کہیے بتا میرے کان یہ خوشبو کون سی ہے، عود کی ہے، عنبر کی ہے، مشک کی ہے، گلاب کی ہے. تو جو دیکھے گا کہے گا آپ بے وقوف ہیں، آپ کی عقل چلی گئی ہے. ارے خوشبوؤں کے بارے میں کانوں سے پوچھ رہے ہیں. پھر اس علم کی مناسبت اللہ نے کانوں میں نہیں رکھی ہے، اس علم کی مناسبت مشام میں ہے. یہ قوت شامہ بتائے گی کہ یہ خوشبو کون سی ہے، عود ہے یا مشک ہے یا عنبر ہے. معلوم ہوا خوشبوؤں کا علم کان نہیں بتائیں گے، خوشبوؤں کا علم قوت شامہ سے حاصل ہوگا. اسی طریقے سے آوازوں کے پہچاننے کا علم ہے. میں پڑھ رہا ہوں، آپ واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کس کے دہن سے آواز نکل رہی ہے. لیکن اگر آپ پردے میں ہوں اور وہاں سے آواز دے رہے ہوں، ہائے 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 ہائے، اگر آپ توجہ رکھیے گا، اگر آپ پردے میں ہوں اور وہاں سے آواز دے رہے ہوں مجھے، تو اب کیا ہم ناک سے پوچھیں گے بتا یہ کون بول رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کہ بھئی ناک کو آواز کا علم حاصل کرنے سے نسبت ہی نہیں ہے، تو ناک نہیں بتائے گی، یہاں کان بتائیں گے آواز کو پہچان کے کہ یہ کس کی آواز ہے. معلوم جو ہوا کانوں کو نسبت ہے آواز کے علم سے. سماعت پہچانے گی آواز کس کی ہے، تو نسبت کا ہونا ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اب میدان کا ایک منظر ہے، لشکر بھاگ رہا ہے، علی مرتضیٰ نے لشکر مفرور کے سرکردہ لوگوں کو پکڑا، ہائے ہائے ہائے، اور کہا کہاں بھاگ رہے ہو نبی کو چھوڑ کے؟ ان کا یا علی آپ سن نہیں رہے ہیں، شیطان کہہ رہا ہے قد قتل محمد،
قد قتل محمد، علی مرتضیٰ نے کہا میں تو نہیں سن رہا ہوں، میں تو نبی کی آواز سن رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ تو ایک ہی میدان جنگ میں دو طرح کے لوگ، ایک وہ گروہ جو شیطان کی آواز سن رہا ہے، ایک طرف وہ جو پیغمبر کی آواز سن رہا ہے۔ حیرت نہ کیجئے جس کے کانوں کو جس کی آواز سے نسبت ہے وہ اس کی آواز سن رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بابا عازم۔ مضمون ذرا سا نازک ہے، لیکن آپ دعاؤں کا سہارا دیں گے تو ممکن ہے کہ میں نظر کر سکوں۔ تو جس کے کانوں کو جس کی آواز سے نسبت تھی اس نے اس کی آواز کو سنا اور پہچانا۔ انہیں شیطان کی آوازوں سے نسبت تھی، انہوں نے اس کی آواز سنی۔ علی مرتضیٰ کو نبی کی آواز سے نسبت تھی، انہوں نے سرکار کی آواز کو سنا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بغیر مناسبت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جیسے ایک علم ہے علم الالوان، رنگوں کا علم، رنگوں کی داستان تو ایسی ہے کہ باغ میں نکل جائیے، ایک کھلتے ہوئے پھول کو دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ خداوند عالم نے رنگ کیسے کیسے بھرے ہیں اس کائنات میں۔ تو علم الالوان یہ رنگوں کا ایک علم ہے، لیکن اب یہ جو رنگوں کا علم ہے اس علم کے بارے میں آپ سفید رنگ لیجئے اور چک کے زبان سے پوچھئے کون سا کلر ہے، ہرا رنگ لیجئے چک کے پوچھئے کون سا کلر ہے، سیاہ رنگ لیجئے چک کے پوچھئے کون سا کلر۔ ان کا جی یہ رنگوں کا علم ہے، یہ زبان تھوڑی بتائے گی، کان تھوڑی بتائیں گے، ہاتھ تھوڑی بتائیں گے، پھر کون بتائے گا؟ کہ رنگوں کے علم سے نسبت ہے آنکھوں کو۔ اللہ نے یہ مناسبت آنکھوں میں رکھی ہے، جب جب آنکھوں کے سامنے کوئی رنگ آئے گا آنکھ دیکھتے ہی بتا دے گی یہ سفید رنگ ہے، یہ ہرا رنگ ہے، یہ نیلا رنگ ہے، یہ پیلا رنگ ہے، یہ بیگنی رنگ ہے۔ اس کا مطلب رنگوں کے علم کی مناسبت ہے آنکھوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ اندھا نہ بتا پائے گا کون سا رنگ ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، جس کے چہرے پر آنکھیں روشن نہ ہو وہ یہ نہیں بتا پائے گا کہ کون سا رنگ ہے، اس کے لیے آنکھوں کا روشن رہنا ضروری ہے۔ تو رنگوں کے علم کی مناسبت اللہ نے رکھی آنکھوں میں، لیکن اب یہ بھی طے ہے ایک تو ہماری آنکھیں اور ایک معصوم کی آنکھیں۔ خدائے حسین کا واسطہ، ہمارے چہرے پر بھی آنکھیں ہیں، معصوم کے چہرے پر بھی آنکھیں ہیں، مگر ہمارے دیکھنے میں اور معصوم کے دیکھنے میں فرق یہ ہے ہم دیکھیں گے تو فقط ظاہر، مولا حسین کا واسطہ، لیکن معصوم دیکھے گا تو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن۔ لفظیں بدل تو تاکہ ضیافت ایمانی ہو جائے، ہم دیکھیں تو نظارہ، معصوم دیکھے تو انتخاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم دیکھیں تو نظارہ، معصوم۔ جب مجلس ختم ہو جائے تو نیر بھائی کو بتا دیجئے گا، صلوات پڑھیں مواد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ ہم
آدم دیکھیں تو نظارہ، معصوم دیکھے تو انتخاب۔ اب معصوم کی آنکھوں میں بھی مختلف درجات ہیں۔ آدم کی آنکھیں، شیز کی آنکھیں، نوح کی آنکھیں، موسیٰ کی آنکھیں، عیسیٰ کی آنکھیں، علی مرتضیٰ کی آنکھیں، مگر آدم کی آنکھیں اور ہیں، علی کی آنکھیں اور ہیں، نوح کی آنکھیں اور ہیں، علی کی آنکھیں اور ہیں، ابراہیم کی آنکھیں اور ہیں، علی کی آنکھیں اور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی آنکھیں ان کی اپنی آنکھیں ہیں، نوح کی آنکھیں ان کی اپنی آنکھیں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، لیکن علی مرتضیٰ کی آنکھیں عین اللہ، عین اللہ۔ آدم نے دیکھا تو آدم نے دیکھا، نوح نے دیکھا تو نوح نے دیکھا، ابراہیم نے دیکھا تو ابراہیم نے دیکھا، لیکن علی نے دیکھا گویا اللہ نے دیکھا۔ تو جب علی کی آنکھیں عین اللہ تو پھر مصطفیٰ کی آنکھیں؟ آئیے سرکار رسالت پناہ سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے برادر فاتح خیبر علی مرتضیٰ بادشاہ دین و دنیا سلطان نجف، ٹھوکر سے مردے جلانے والے، اشارے سے سورج پلٹانے والے، دہلیز پر ستارے کے بلانے والے، غریبوں کے کشکول طلب میں سلطانی کی خیرات ڈال دینے والے، علی کے چہرے پر تو اللہ کی آنکھیں ہیں۔ یہ تو بتائیے آپ کی آنکھیں کون؟ آپ کی آنکھیں کون؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا، میرے عینین، میرے نواسے حسن اور حسین۔ کچھ کہنا تھا انشاءاللہ، اگر نتیجہ عرض کر سکا تو ضرور محظوظ ہوں گے۔ میرے عینین، میرے حسنین، نہیں لفظ بدلوں، میرے نور عینین، میرے حسنین۔ کیا مطلب؟ حسنین میرے نور عینین ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جیسے میں دیکھتا ہوں ویسے ہی حسن دیکھتے ہیں، ویسے ہی حسین دیکھتے ہیں، ویسے ہی زین العابدین، ویسے ہی محمد باقر، ویسے ہی جعفر صادق، جیسے ہمارے ہاں پہلا دیکھتا ہے ایسا ہی ہمارے ہاں آخری دیکھتا ہے۔ تو ہم دیکھیں تو نظارہ، معصوم دیکھے تو انتخاب۔ اس کا مطلب جو صلاحیت انتخاب چشم محمد میں، وہی صلاحیت انتخاب میں پر تو عقل نے ٹوک دیا۔ پورا باغ کھاتے رہے، عقل نے نہ ٹوکا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اچھا پہنچا تو عقل نے اسے محفوظ کر لیا۔ اب رات کے اندھیرے میں کسی نے آپ کو اخروٹ دیا کہ بادام کھائیے، تو جیسے ہی آپ اخروٹ چبانا شروع کریں گے اور زبان اس کا ذائقہ منتقل کرے گی، عقل فوراً کہے گی خبردار اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ پہلا جواب یا علی، اللہ، پہلا جواب۔ دوسرا جواب غور سے سنیے گا، دوسرا جواب کہ صاحب پیکر بنتا ہے انسان کا، وجود بشر کے دو اہم ترین حصے ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جسم روح کی ضرورت ہے یا روح جسم کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جسم روح کی ضرورت ہے یا روح جسم کی ضرورت ہے۔ تو کا صاحب جسم کی ضرورت کا نام روح ہے،
دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ جسم بیکار ہو جاتا ہے اگر روح نکل جائے. اس کا مطلب جسم کی زندگی کا نام ہے روح. تو اب جب دو چیزوں سے مل کے وجود بشر مکمل ہوتا ہے، ایک جسم ایک روح، تو اب علم بھی دو طرح کے ہوں گے. ایک علم دنیاوی ہوگا، ایک علم اخروی ہوگا، ایک علم جسمانی ہوگا، علم مادی، اور ایک علم روحانی ہوگا. تو اب ان دونوں علوم میں ہر علم کو حاصل کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہے اللہ نے کس علم کو حاصل کرنے کے لیے کس شے میں مناسبت رکھی ہے. آپ تھکے تو نہیں میری باتوں سے؟ کس شے میں مناسبت رکھی ہے؟ علماء نے بتایا، افاضل نے بتایا کہ بھئی مادی علوم کے حصول کا مرکز ہے انسان کا وجود ظاہری، اور اخروی علوم کے حاصل کرنے کے لیے اس کا تعلق ہے روح سے. یعنی علم روحانی کو حاصل کرنے کے لیے روح کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اور علم مادی کے لیے جسم کا ٹھیک ٹھاک ہونا ضروری ہے. پتہ چلا مٹ جانے والے علوم کا تعلق اور ان کی مناسبت ہمارے جسم ظاہری سے ہے، لیکن علم آخرت، علم روحانی جیسے تقویٰ، تو علم تقویٰ جب ہی حاصل ہوگا جب روح ہو پاکیزہ. پتہ یہ چلا کہ روح ہے جسم سے افضل. اب روح کہتے کسے ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں کہ روح کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے، ہر وجود بشر میں دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ کہ ایک روح سفری، ایک روح مقامی. تو یہ روح سفری کیا ہے، روح مقامی کیا ہے؟ کہ صاحب روح سفری وہ ہے جس کے نکلنے کے بعد انسان کو نیند آتی ہے، اور روح مقامی وہ ہے اگر وہ نکل جائے تو پھر حضور سو ہی جائیں. آہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ہمارے وجود میں دو طرح کی روحیں ہیں، ایک روح سفری، ایک روح مقامی. جب روح سفری جسم سے نکلتی ہے تو ہم پر نیند غالب ہوتی ہے. اسی وجہ سے قرآن نے سوئے ہوئے انسان کو مردے جیسا کہا ہے. ذرا سا بول دیجئے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. مردے جیسا کہا ہے. وہ کہا صاحب قبر میں فرشتے آتے ہیں، سوال ہوتا ہے یہ وہ، تو پھر وہ آ کے بتاتے کیوں نہیں؟ جب تم خواب دیکھ رہے ہوتے ہو تو کیا خواب دیکھتے میں بتاتے بھی جاتے ہو؟ اب یہ دیکھ رہے ہیں، اب یہ دیکھ رہے ہیں، اب یہ دیکھ رہے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیے گا. تو یہ روح سفری جب ہمارے جسم سے نکلتی ہے تو اگر مومن کی روح ہے عالم بالا میں جائے گی، حسین مناظر دیکھے گی، باغات جنا کی سیر کرے گی، عالم ملکوت کو دیکھے گی. اسی کو کہتے ہیں خواب. سفر کر رہی ہوتی ہے روح، مناظر دیکھ رہی ہوتی ہے روح، آنکھیں نہیں، لیکن اس کا نام ہے خواب. تو خواب میں ہوتا کیا ہے؟ روح جب سفر کرتی ہے، جو مناظر دیکھتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں خواب. اچھا، اب ہم تو ظاہر ہے تمہاری نظروں میں یوں بھی کافر ہیں، اور آج کے نہیں پرانے ہیں، تو ہمارا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تم بتاؤ، تم تو قاری صاحب بھی ہو، حافظ جی بھی ہو، بڑے متقی ہو، تمہاری روح تو جانے کہاں کہاں جاتی ہوگی. اللہ اکبر. اب مفتی صاحب سوئے اور روح سیر کر رہی ہے کہ اتنے میں کوئی حادثہ ہوا، گھر کی کوئی فرد آگے بڑھا اور اس نے بازو پکڑ کے ہلایا. ارے کب تک سو گے، جلدی اٹھو، زلزلہ آ گیا. مولا حسین کا واسطہ ہے، اٹھو، زلزلہ آ گیا. جیسے ہی جگایا، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے.
حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. لیکن بیداری کے لیے یہ شرط ہے کہ جب تک روح سفری داخل جسم نہ ہوگی انسان بیٹھنے پر قدرت نہیں رکھے گا. اگر سارا مجمع بولے تو میں نتیجہ نظر کر دوں. جب تک یہ روح واپس ہمارے جسم میں نہیں آئے گی ہم اٹھنے پا جاگنے پا بیدار ہونے پا قادر نہیں ہوں گے. ہم جب ہی قدرت رکھیں گے جب یہ روح ہمارے جسم میں داخل ہو جائے. تو مفتی صاحب کی روح پہلے آسمان پتی اتے میں آیا زلزلہ, اتے میں آیا زلزلہ. گھر والے نے بازو پکڑ کے ہلایا, اٹھو زلزلہ آیا. 1 سیکنڈ بھی نہ لگا حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. تو روح تو چھوٹ گئی ہوگی. ہائے ہائے ان کا صاحب بغیر روح کے کیسے ہم اٹھ کے بیٹھیں گے؟ ارے روح جلدی سے آ گئی تو تھی کہاں کر رہی ہوگی پہلے آسمان پر. تو پہلے آسمان پر تمہاری روح تھی, شانہ ہلایا, سیکنڈوں میں روح آ گئی. جملہ سنیے گا, سیکنڈوں میں روح آ گئی. ان کا ہاں یہ روح ہے. روح کی رفتار کو کون جانے, عقل کے اندھو. یہ ہے روح. علی ہے, علی ہے, علی ہے حاکم عالم ارواح. کہاں سے لاؤں جملہ, ہائے ہائے ہائے. یہ ہے روح. علی ہے حاکم عالم ارواح. جب روح وہاں سے یہاں تک لمحوں میں آ سکتی ہے تو جو عالم ارواح کا حاکم ہو اگر وہ نجف سے لکھنؤ آ جائے, اللہ اکبر یا اللہ. سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. علی ہیں حاکم عالم ارواح. علی ہیں حاکم عالم ارواح. تو جب روح آ سکتی ہے تو جو ارواح کا حاکم ہو اگر وہ آ جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے. ان کا صاحب وہ حاکم ارواح ہیں تو ہم کیا ہیں؟ سنو, ہم ہیں صاحب روح. علی ہیں حاکم روح. ہم ہیں صاحب روح, علی ہیں حاکم روح. یہی وجہ ہے ہم ٹھوکر ماریں گے مردہ زندہ نہیں ہوگا, علی ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہوگا. اگر ہم ٹھوکر مارے, ہم صاحب روح ہیں, ہم ٹھوکر مارے مردہ زندہ نہیں ہوگا. لیکن اگر علی ٹھوکر مارے, علی حاکم روح ہیں, جب روح سے کہیں جسم سے نکل جا, نکل جائے گی. جب کہہ دیں واپس آ جا. صفین کے میدان میں سب کو علی نے ذوالفقار سے تھوڑی مارا ہے. جس کو دیکھ کے کہتے تھے ابھی بھی زندہ ہے تو. صلوات بھیجیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. بآخری بات عرض کر رہا ہوں. اچھا تو علی مرتضیٰ ہیں حاکم عالم, تو جو عالم ارواح پر حکومت رکھتا ہوگا, اقتدار رکھتا ہوگا, وہ مردے کو جلا دے گا. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اب مردوں کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں. دلیل دوں جس شہزادی کے غم کے دن چل رہے ہیں اس بی بی کے ہاں یہودی کی شادی کا بلاوا آیا.
کسے کہتے ہیں حاکم اربع. بی بی گئیں، وفور نور کی جو چھوٹ پڑی، ہم سے کیا پوچھتے ہو، موسیٰ کی آنکھوں سے پوچھو. عورتیں بے ہوش ہو گئیں، دلہن مردہ ہو گئی. اگر صاحب روح ہوتی کوئی بی بی تو وہ بھی پرسہ دے کے آ جاتی. لیکن روحوں پر جس کی حکومت ہو، ان کا صاحب اگر حکومت تھی تو مسلح کیوں بچھایا؟ مسلح خلافت کو لوٹ کے عادت بگڑی ہوئی ہے تمہاری، حقائق کو نہیں سمجھو گے. مسلح اس لیے بچھایا تاکہ توحید بچ جائے. مسلح اس لیے بچھایا تاکہ توحید بچ جائے، ورنہ اسی بی بی کے شوہر کو لوگ کہہ رہے ہیں خدا، حالانکہ سزاؤں پر سزائیں مل رہی ہیں. اگر کہہ رہے ہیں تو بی بی نے مسلح بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دلہن کو زندگی دے کے بتایا ہم صاحب روح نہیں، حاکم روح ہیں. اب یہ بری روحوں والیاں صلوات بھیجے بآواز بلند، ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند. آخری بات اور گفتگو تمام ہے. آخری بات کہ علی مرتضیٰ بند قبر میں کیسے آ جاتے ہیں؟ اچھا، تو اب روح سیر کر رہی تھی، جگایا، فوراً اٹھ بیٹھے حضور، ذرا سی بھی دیر نہیں لگی، اٹھ کے بیٹھ گئے. کیا حادثہ ہو گیا، سانحہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، دیوار گر گئی، گھر گرنے والا ہے، کچھ بھی، تو گھبرا کے اٹھ گئے. تو روح جو ہے تو اسی بدن کا حصہ، بدن کا جو جبھی تو زندہ ہے آدمی. کہا تو ذرا سا پوچھئے لوگوں سے کہ یہ جب روح جسم سے گئی تھی تو کیا بدن کا آپریشن کر کے گئی تھی؟ اگر میرا دل بڑھا دیں تو بس میں نتیجہ نظر کر دوں. یہ جو روح گئی تھی تو کیا بدن کا آپریشن کر کے گئی تھی؟ ان کا نہیں، اسے آپریشن کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے قدرت حاصل ہے، یہ یوں ہی نکل جاتی ہے، بدن یوں ہی سلامت رہتا ہے، تو واپسی میں تو ضرور آپریشن کرتی ہوگی. ان کا نہیں، اسے جانے پر بھی قدرت ہے، اسے آنے پر بھی قدرت ہے، نہ اسے بدن سے نکلنے کے لیے آپریشن کی ضرورت. ارے بھائی بند کمرے سے آپ نکلیے گا تو دروازہ کھولیے گا جبھی تو نکلیے گا، تو نہ بدن سے جانے کے لیے آپریشن کی ضرورت، نہ بدن میں واپس آنے کے لیے آپریشن کی ضرورت. تو بھائی روح میں یہ کمال کیوں ہے؟ ان کا آپ سمجھے نہیں، روح ہے امر ربی. ہائے ہائے ہائے، روح ہے امر ربی. گویا روح ہے امر. عقل کے اندھو جسم کے بند مکان میں امر آئے سمجھ میں آتا ہے، بند قبر میں اولی الامر اللہ صلوات بھیج دیں بآواز بلند. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض امر جو روح جو امر ربی ہے،
بحیثیت امر روح بدن کے بند مکان میں آئے، یہ بات عقل نجس میں آتی ہے، اور بند قبر میں اولی الامر آئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دلیل میرے مولا نے اپنی حیات طیبہ میں دی، گفتگو تمام ہو گئی۔ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے آواز دی، بے شک علی کے دور حکومت میں خدا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو شکوہ رزق کر دے۔ ایک منافق بھی سن رہا تھا، اس نے کہا کل بتائیں گے۔ گیا ایک شیشی لی، اس میں چیٹیاں بند کی، رکھے رہا اسے۔ اگلے دن جب حضرت خطبہ دینے لگے تو اب امام بھی تو امام ہیں، حضرت نے یہی کلمات دہرائے۔ اس نے کہا یا علی، تو کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا؟ حضرت نے فرمایا بے شک میں نے تمام تر مخلوقات کو جو اس کی مخلوقات ہیں ان کا حصہ تقسیم کر دیا۔ کہ یا علی یہی تو کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کہیے۔ حضرت نے فرمایا یاد رکھنا یہاں تک کہ اس کی سب سے چھوٹی مخلوق ہے چینٹی، اس کا رزق بھی پہنچا دیا۔ یا علی ہم یہی تو پوچھ رہے ہیں، واقعی جو کہہ رہے ہیں وہی ہوا ہے۔ حضرت نے کہا بار بار کیوں اعتراض کرتا ہے، نکال اپنی جیب سے وہ شیشی، نکال اپنی جیب سے وہ شیشی جس میں تو نے چیٹیاں بند کر رکھی ہیں۔ اب جو وہ شیشی نکالی، حضرت نے کہا کھول شیشی کا ڈھکن۔ اب وہ جو کھولا گیا تو کیا دیکھا، ہر چیٹی کے منہ میں باریک باریک دانے۔ علی مرتضیٰ نے بتا دیا ہم ہیں اولی الامر۔ ارے جو بند شیشی میں چیٹیوں کا رزق پہنچا سکتا ہے، وہ بند قبر میں امداد کو کیوں نہیں آ سکتا؟ تمام ہو گئی۔ میں نے یہ بکھرے بکھرے خیالات آپ تک پہنچائے، مگر آپ کے تحمل کو سلام اور آپ کی شفقتوں کو سلام کہ آپ نے بے رنگ سے پھیکے پھیکے مضمون پر بھی میرا دل بڑھایا، میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میری آقازادی اپنی ردائے کرم کے سائے میں اس عالم میں بھی آپ کو رکھیں اور اس عالم میں بھی آپ کو رکھیں۔ ہر وہ گھر آباد رہے جس میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ماتم ہو۔ ہم نے تو کچھ بھی نہ کہا، آپ بھی لگ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بے کسی ہے نبی کی بیٹی کی۔ یہ وہی زہرا ہے جس کے آنے پر رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر آپ محسوس کریں تو عرض کر دوں، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تشریف فرمائیں کہ شہر لکھنؤ شہر تہذیب ہے۔ اگر کوئی بزرگ بھی بیٹھا ہے اور کوئی شخص آ جائے تو وہ تہذیب کو بچانے کے لیے آئیے میاں آئیے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں کوئی آیا اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن تعظیم کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کا بے حد احترام کرتے ہوں اور آپ کے خواب و خیال میں نہ ہو کہ وہ آ جائے گا، اور ایک دم سے جو نگاہیں اٹھیں اور آپ دیکھیں کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ یہ انتظار نہیں کریں گے وہ آئیں تو ہم اٹھیں، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور ان کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ ارے آپ کہاں؟
روایت کہتی ہے نبی زہرا کے آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، اس قدموں سے دوڑ پڑتے تھے، ایسا احترام کرتے تھے اپنی بیٹی کا پیغمبر اسلام۔ مگر وہی بیٹی جب کئی گھنٹے دربار میں مایوس کھڑی رہی اور گھر میں واپس آ کے جو روئی بطول، تو علی نے پوچھا بنت رسول کیوں روئی؟ کہ یا علی دیکھا نہیں کتنی جلدی میرے رتبے کو بھلا دیا، یہی دربار تھا جہاں میں آتی تھی، میرا بابا میری تعظیم کو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، یا علی آج کئی گھنٹے اس حال میں دربار میں، اشارہ سمجھ گئے سوگوار، اس حال میں دربار میں رہی، کسی نے یہ بھی نہ کہا بنت علی بیٹھ جاؤ، یا علی میرے پیروں کو دیکھو ورم آ گیا۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ حسن فراز بھائی مولا کے مداح ہیں آپ، نیر بھائی، ہمیں جلال کاظم صاحب اور دیگر جو یہاں پہ مداحان بیٹھے ہیں۔ دیکھیے ایک شاعر کا تعلق ہی جو ہے وہ حسیات سے ہے، اگر وہ محسوس نہیں کرتا تو شعر نہیں کہہ پائے گا۔ تو تجربات بہت سے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں تو یہ سماج محبتوں کے دھاگوں سے بندھا ہوا ہے، اخلاقیات ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی ایک ہی بیٹی ہو اور پھر اس بیٹی کے ساتھ یہ ہو کہ پہلے اس کی ماں مر جائے پھر اس کا باپ مر جائے، اسے محلے والے اکیلا نہ چھوڑیں گے، ہر کوئی اپنے گھر کی خواتین کو بھیجے گا جاؤ اس بچی کو تنہا نہ چھوڑو، جو بھی بیوی جائے گی اے بیٹی ایسے نہ رو، اکیلے گھر میں رہتی ہو اداس ہوگی، آؤ میرے گھر چلو دل بہل جائے گا، آؤ میرے گھر چلو وہاں بیٹھ کے رو لو دل بہل جائے گا۔ ارے ہمارے سماج میں کوئی بیٹی یتیم ہوئے نہیں، باپ بھی چلا گیا، ارے پرسہ کون دیتا؟ مدینے والے آئے تو یہ کہنے نبی کی بیٹی ہے، دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو، تمہارے رونے سے خلل پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نفسیاتی چوٹیں ہیں، کیسے کیسے رلایا گیا ہے۔ اگر کوئی بیٹی دھوپ میں بیٹھی رو رہی ہو جسے ہم آپ جانتے بھی نہ ہو تو آگے بڑھ کے کہیں گے بی بی سویرا ہوا، زہرا برقعے میں گھر سے نکلی، مدینے سے باہر گئی اسی حال میں کہ شکم اقدس میں، محسن مدینے سے باہر جا کے ایک کھجور کا پیڑ تھا، اسی کے نیچے بیٹھ کے بابا اے میرے بابا صبت علیہ مصائب الونا، صبت علیہ میں سرنا لیا لیا، اے بابا کاش آپ کے بعد یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے، بابا آپ تو چلے گئے کیا بتائی تھی، آج اسے کسی نے کاٹ ڈالا تاکہ نبی کی بیٹی سائے میں بیٹھ کے نہ رو پائے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کی غیرت کو؟ کسی نے یہ نہ کہا کہ اس درخت کو نہ کاٹنا، نبی کی بیٹی یہاں بیٹھ کے اپنے باپ پر روتی ہے، مگر جی چاہتا ہے اسے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کریں بی بی دھوپ میں صحیح
رو تو لی بابا کو، ہائے سکینہ، ہائے تماچے، آوازوں کو نہ دبایا کریں سوگوار۔ اللہ اکبر، یہ فقط بیان کی حد تک نہیں ہے۔ واڑے میں پڑھا تھا، وہاں یہ جملہ کہا تھا، ایک لفظ ہے تماچا، حد ادب ہے، کہہ نہیں سکتا کوئی۔ ظالم کو حسن مجتبیٰ ماں کی شہادت کے بعد جب بھی کہیں دیکھتے تھے رستہ بدل دیتے، تو چاہنے والے نے پوچھا مولا اسے دیکھ کے رستہ کیوں بدلتے ہیں؟ مولا نے رو کے کہا جب اسے دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں کا تڑپنا یاد آتا ہے۔ تمام ہو گئی مجلس۔ ایک لفظ اور ہے جو شاعری میں، ذاکری میں، نوحوں میں، مرثیوں میں بہت استعمال ہوتا ہے، علامتی شاعری میں، سلاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ تازیانہ۔ واضح لفظ ایسے ہیں انہیں سنتے ہی جگر پھٹ جاتا ہے۔ ہائے کربلا، غموں کا اور دردوں کا مرکز ہے۔ تماچا کہیے تو جگر پھٹ جائے، تازیانہ کہیے تو کلیجہ چاک ہو جائے، زنجیر کہیے، توق کہیے، لنگر کہیے، بیڑی کہیے، ریسمان کہیے، پیاس کہیے، بھوک کہیے، آگ کہیے، کتنی ایسی لفظیں ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے کہ اس لفظ کے آتے ہی اگر احساس ہے تو جگر پھٹ جاتا ہے۔ ایام ازاں میں کسی عزادار سے بس اتنا کہیے پیاس بھی لگ جائے گا۔ تازیانے کی جلال صاحب قسمیں ہوتی ہیں، جلال صاحب تعزیے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ تازیانے رسی سے بنتے ہیں، کچھ تازیانے کپڑے سے بنتے ہیں۔ کیسے پڑھوں، پھٹ گیا کلیجہ۔ کچھ تازیانے چمڑے سے بنتے ہیں۔ یہ جو تازیانے چمڑے سے بنتے ہیں ان میں بعض تازیانے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ سرکش جانور بھی جو قابو میں نہیں آتے ان کے قریب صرف تازیانے سے آواز نکالی جاتی ہے، تو تازیانے کی آواز سن کے سرکش اونٹ بھی قابو میں آ جاتا ہے۔ ایسی خوفناک آواز ہوتی ہے، پھر اس کی چوٹ کیا ہوگی، جس کی آواز ایسی ہو اس کی ضرب کیسی ہوگی۔ بھئی یہ بات ذہن میں ہے تو سن لیجئے، روایت تمام کروں مجلس۔ ایک دن علی مرتضیٰ داخل بیت الشرف ہوئے، دیکھا بنت رسول محو عبادت ہیں، علی حسن عبادت زہرا کو دیکھنے کو کھڑے ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بطول نے کہا اللہ اکبر، مگر قیامت یہ ہوئی ایک ہی ہاتھ اٹھایا، دوسرا ہاتھ نہ اٹھا۔ علی جگر تھام کے بیٹھ گئے۔ بنت رسول یا علی، قنفذ نے اپنے مالک کے کہنے سے ایسا تازیانہ مارا، اب میرا یہ ہاتھ نہ تسبیح پڑھ پاتی ہوں نہ یہ ہاتھ تکبیر کو اٹھتا۔ واہ غربتا واہ علیہ واہ حسین واہ مظلوم۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بے قرار ہو کے کہیں لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہرا لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہرا لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہرا. ہاتھوں کو بلند فرما لیں. اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ. اللہم اجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین علیہ السلام. سوگوارو حضرت کے مہمانوں، ایک ادنا سی گزارش ہے. کل میرے گھر بھی نبی کی بیٹی کا ماتم ہے. ٹھیک 3 بجے کل اور پرسوں ٹھیک 3 بجے انشاءاللہ کل برادر بزرگ سرکار علامہ مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور پرسوں آپ کے پسندیدہ خطیب مجھے مفتی گنج میں میرے غریب خانے پر کل اور پرسوں 2 دن مجلسیں ہیں. 3 بجے سے پہر میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے. اور پرسوں شام کو شب میں 8 بجے رضی منزل میں مجلس مرثیہ خانی بازار خالہ میں برپا ہو رہی ہے، جس میں علی امام گوہر صاحب مرثیہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. ساتھ ہی ساتھ سورۃ فاتحہ کی گزارش ہے. مرحومہ اشرف النساء صاحبہ بنت مرحوم سید علی باقر صاحب. آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ فرزند سرکار خطیب الایمان صحت کاملہ کے لیے آپ حضرات دعا فرما دیں کہ خداوند عالم بتصدق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و آل بیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے.